السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد بلال اور آپ سب دوستوں کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ قطب الدین ایبک شکار کھیل رہے تھے۔ تیر چلایا اور جب شکار کے نزدیک گئے تو دیکھا ایک نوجوان اس تیر سے گرا پڑا تڑپ رہا ہے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ پاس ہی کے ایک گاؤں میں رہنے والی ایک بزرگ کا اکلوتا سہارا تھا اور جنگل سے لکڑیاں چن کر بیچتا اور جو ملتا اسی سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرتا تھا۔ قطب الدین ایبک اس کی ماں کے پاس گیا اور بتایا کہ اس کے تیر کی غلطی کی وجہ سے اس کے بیٹے کی موت ہو گئی ہے۔ ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ پھر قطب الدین نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی آزادی دی۔ قاضی نے مقدمہ شروع کیا۔ بوڑھی ماں کو عدالت میں بلایا اور کہا کہ جو تم سزا کہو گی وہی سزا اس مجرم کو دی جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنی ہی سلطنت میں اپنے ہی خلاف مقدمہ چلائے، اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کر بھی نہیں کی۔ آج سے قطب الدین میرا ہی بیٹا ہے، میں اسے معاف کرتی ہوں۔ قاضی نے قطب الدین کو بری کیا اور کہا اگر تم نے عدالت میں ذرا بھی اپنی بادشاہت دکھائی ہوتی تو میں اس بڑھیا کے حوالے نہ کر کے خود ہی سخت سزا تمہیں دیتا۔ اور اسی وقت قطب الدین نے اپنی کمر سے خنجر نکال کر قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا اگر تم نے مجھ سے مجرم کی طرح رویہ نہ اپنایا ہوتا اور میری بادشاہت کا خیال کیا ہوتا تو میں تمہیں اسی خنجر سے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ یہ ہے بادشاہت، یہ ہے انصاف اور یہی ہے اسلام کی تعلیمات۔ آج نہایت ہی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے اپنے مسلمان حکمران اپنی ہی تاریخ کو بھلا کر، اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر اسلامی قانون کو نظر انداز کر کے اپنی پسند کا قانون خود کے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ کوئی کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، اس کے لیے عدالتیں اور انصاف الگ رکھی گئی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم ترقی نہیں کر پا رہی۔ جو قوم دنیا پہ راج کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی، وہی قوم آج دوسروں کی غلامی کرنے پر مجبور ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے